وہ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نظام بتا دیے، کوئی نبی رسول آئے ہی نہیں انسانوں میں۔ جی آگے چلے عامر صاحب۔ اللہ صاحب اس پہ آگے جانے کی کیا فائدہ، کہاں جانا ہے آپ نے؟ بات ختم ہو گئی میں ہے۔ نے آپ اگر کو ایک بات کی تصحیح کر کے بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہی ایمان ہے، جو مرزا صاحب اس سے اوپر جاتے تو مرزا صاحب کا تو میں انکار کرنے والا تھا۔ جو مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے، خدا کی قسم اگر مرزا صاحب کا حقیقی نبی اور نئی شریعت لانے والا نبی کا دعویٰ ہوتا تو میں سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والا تھا، کیونکہ میں نے مرزا صاحب کی کوئی کتاب پڑھ کر ان پر افسوس ہے، ایمان نہیں لایا۔ افسوس ہے آپ قرآن پر۔ کی سنیں، قرآن کی جو تعلیم اللہ نے بتائی ہے اس کے تحت امتی نبی، قرآن کا نبی رسول آ سکتا ہے، نئی شریعت لانے والا نبی رسول آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کے اس ایمان پر میں صرف اور صرف افسوس اور تعزیت کر سکتا ہوں۔ آپ جزاک اللہ، کہتے ہیں جزاک اللہ، آپ جزاک کہتے اللہ۔ ہیں کہ اگر مرزا صاحب شریعت والا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تو خدا کی قسم ہے سب سے پہلے میں انکار کرتا۔ بالکل حکیم نور کریکٹ۔ الدین صاحب سن تو لینا، حکیم نور الدین صاحب کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب شریعت والا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تو ہم ختم نبوت کے معنی، خاتم النبیین کے معنی بدل کر کچھ اور کر لیتے۔ وہ کر لیتے، ان سے جا کے پوچھے، میں نے ان کا ذمہ دار تھوڑی ہوں، میں میں وہی تو کہہ رہا اپنی ہوں، قرآن کا آپ کا ایمان۔ عامر صاحب ہاں جی، قرآن کا ذمہ دار ہوں۔ قرآن نے جو مجھے تعلیم دی ہے، اگر مرزا صاحب قرآن کی تعلیم سے باہر کوئی تعلیم دیتے تو میں اس کا بھی انکار کرتا۔ قرآن کی تعلیم کا تو وہ کہہ رہے ہیں نا، حکیم تو صاحب بھائی یہی نور کہہ رہے الدین ہیں۔ سے پوچھ لیں جا کے، میں تو ان کا ذمہ دار ہوں، وہ میرے لیے حجت مطلب نہیں تھے۔ میری بات سنیں، قرآن کی تعلیم یہ تھی جو بدل کر یہ نکالی گئی کہ اب شریعت والا نہیں آئے گا، دوسرا آ سکتا ہے۔ میں اب بتا اگر یہ دیتا ہوں، سنیں تو صحیح نا، اگر اس سے بھی ہٹ کر نکالی نہیں گئی۔ قرآن کی آیت ہے کہ دین اسلام مکمل ہو گیا، یعنی یہ کتاب مکمل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اول اللہ کا رسول نبی تھا، جو وہاں سے دین اسلام کی نظام شروع ہوا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اب کوئی چیز اس کے اندر نہ نکالی جائے گی نہ ایڈ ہوگی۔ یہ تو سیدھی قرآن کی تعلیم بتا رہی ہے، جس کے پاس قرآن کا فہم ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری آپ کی اپنی تشریحات ہیں نا، کہ اب نبی پاک میں آپ کو آپ کے عقیدوں سے بتاتا ہوں۔ کیا جب آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہاں تو بس نئی ٹھیک ہے، شریعت عیسیٰ علیہ السلام کا سن لیں، حوصلہ بٹن سن دبا لیں، دو، سوال دبا دو سن لیں، بٹن، ایمرجنسی سوال بٹن تو دبا سن دو۔ لیں، سوال تو سن لیں۔ میں تو آپ کو آپ کے عقیدوں سے ماروں گا، فکر نہ کریں۔ ہاں جی میں کہہ رہا ہوں ایمرجنسی بٹن دبا دو۔ بولنے بھی نہیں دیں گے، ایسا تو بری بات ہے عامر صاحب۔ میں سوال آپ کر ہی رہا ہوں، بول آپ رہے ہیں، مجھے تو آپ بولنے نہیں دے رہے، اپنی براڈ کا میرے نجات سوال سن لیں پھر آپ جواب دے دیں۔ آپ بتا دیں جب آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، کیا وہ نئی شریعت لائیں گے یا کوئی قرآن شریعت سے ہٹ کے بات بتائیں گے؟ جی عامر صاحب۔ عیسیٰ علیہ السلام کا میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایمرجنسی بٹن ہے، وہ دبا دیں، کیونکہ ایمرجنسی بٹن ہو گئے۔ اب آپ کے لیے اور کوئی رستہ بچتا نہیں ہے طلت صاحب۔ عیسیٰ علیہ السلام والا بٹن آپ دبائے بتائیں بغیر گے نہیں، آپ وہی بات آپ کریں بچ گے جو نہیں میں سکتے کر رہا نا۔ ہوں کہ قرآن شریعت کے بعد نہیں جائیں گے، وہی بات ہے۔ اس صرف آپ منہ سے بولیں گے نہیں، کیونکہ آپ یہاں سے ہار جاؤ گے، آپ کو ہارنا آتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں طلت صاحب لڑائی والی تو بات ہی کوئی نہیں نا، جو میں نے تحریر پڑھ کے سنائی ہے، اگر اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ مرزا صاحب یہاں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں غیر شرعی نبی ہونے کا، تو بسم اللہ آپ مانتے رہیں۔ لیکن جو بھی بندہ، جس طرح وہ کہہ رہے تھے نا محمود صاحب، بلیک اینڈ وائٹ بات لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں، یہاں پر وہی نبوت نہیں ہے، قادیان میں وہی ولایت ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں نہیں تھے، وہ نبی تھے غیر شرعی۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اگر وہی نبوت وہ نئی شریعت والی ہوتی تو میں مرزا صاحب کا انکار کرنے والا ہوتا۔ قرآن کی تعلیم مجھے بتا رہی ہے۔ اگر نئی شریعت والی وہی آ جاتی مرزا صاحب پر تو وہ آپ کا کیا گریبان پکڑنے لگی تھی؟ میں اس کا انکار کر دیتا۔ میرے قرآن کی تعلیم بتا رہی ہے، میرے قرآن کی تعلیم بتا رہی ہے کہ دین، عامر صاحب آپ نہیں سنیں گے، میرا قرآن بتا رہا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو گیا۔ جو مکمل ہو جائے اس میں کوئی چیز نکالی جاتی ہے، وہ انسان ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، اس نے بتا دیا خود کہ دین اسلام مکمل کر دیا میں نے۔ جب مکمل کوئی چیز ہو جائے تو اس کو چھیڑا جاتا ہے۔ ٹھیک، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے آپ کی وضاحت، لیکن حکیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکیم ہم نے جو صاحب، معنی میں بدل، کہہ رہا ہوں، ایک آپ مجھے حکیم نہیں کہہ رہے بولنے ہو، دیتے۔
سنیں مجھے کیوں نہیں سنیں، بولنے چھوٹی دیتے؟ سی بات کر کے پھر آپ چھوٹی سی بات ایک صرف 1 منٹ کے لیے، بلکہ آدھا منٹ، ایک چھوٹی سی، ایک حکیم صاحب کو رو رہے ہیں، سارے نبی بھی اٹھ کر آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس قرآن کے خلاف کوئی بات کرتے تو میں علل اعلان پوری دنیا ان کے ساتھ ہو جاتی، میں اکیلا ان کے خلاف کھڑا ہوتا۔ اب بات کر لوں میں اب آپ فرمائیں۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی جو معنی ہے نا، یہ بھی مرزا صاحب کی اس ساری کاروائی کے بعد نکالے گئے ہیں نئے معنی، لیکن اگر مرزا صاحب شریعت والی نبوت کا دعویٰ کر دیتے تو جہاں یہ معنی نکالے گئے وہ بھی نکالے جا سکتے تھے۔ اب بھائی کو اسی نکال قرآن لیتا۔ نہیں، مجھے نہیں بات کرنے دینی آپ نے، مجھے اچھا میرے کرے، منہ پہ ٹیپ لگا دو۔ سوری۔ اسی قرآن کریم سے یہ 1891 میں جو اپنا ملک قیصر صاحب نے عبارت پڑھ کے سنائی ہے، اسی قرآن کریم کی یہی آیت لکھ کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ لکھ کر مرزا صاحب نے جو معنی بیان کیا ہے، کیا ٹروتھ سیکر نے جو عبارت پڑھی ہے 1901 میں، یہی آیت مرزا صاحب کی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یہی آیت مرزا صاحب نے دوبارہ لکھی ہے ایک غلطی کا ازالہ میں، معنی بدل دیا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں نا اور کان دیے ہیں تو دونوں کی سنیں۔ ایک ملک قیصر نے 1891 کی ازالہ عام کتاب میں پڑھی ہے عبارت جس میں یہی آیت لکھی ہوئی ہے سورہ احزاب کی، ایک ٹروتھ سیکر نے ایک غلطی کا ازالہ کی عبارت پڑھی ہے جو 1901 میں لکھی گئی ہے، اس میں بھی یہی آیت لکھی گئی ہے سورہ احزاب کی۔ معنی کیسے بدلا ہے؟ میں کیونکہ بتاتا ہوں، مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، معنی بدل گیا۔ اگر مرزا صاحب شریع نبی ہونے کا دعویٰ کرتے اور بدل جاتا۔ میں بتاتا ہوں معنی کیسے بدلا۔ عامر صاحب حوصلہ کر جائے، میں کیوں بیٹھا، میں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں۔ مجھے یہ بتائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی رسول بن گئے تو کتنا عرصہ قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ پھر نماز کے دوران ہی پہلے انہیں نہیں یاد آیا کہ میں نے یہ کرنا ہے؟ جب اللہ کا حکم جس چیز کا ہوتا ہے اسی چیز کا نبی رسول بات کرتا ہے۔ نبی رسول تو اپنی کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے، جیسے جیسے جو اللہ کا حکم آتا ہے اسی کے تحت کرتا ہے۔ پہلے دن جس دن وہ نبی رسول بنے تھے، کیوں نہیں قبلہ اول کو چینج کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا؟ اس وقت تک وہ ایک منٹ اجازت دے دو، اس وقت تک اللہ کا حکم نہیں تھا۔ نبی رسول وہی بات کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اپنا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا۔ جی، اس کا مطلب یہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نئے نئے احکام نازل ہوتے گئے بتدریج، جس طرح نبی پاک پر نئے نئے احکام نازل ہوتے گئے شریعت کے، پہلے شراب حرام نہیں تھی پھر شراب حرام ہو گئی، پہلے نماز فرض نہیں تھی پھر نماز فرض ہو گئی، پہلے روزے فرض نہیں تھے پھر روزے فرض ہو گئے، پہلے قبلہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے پھر خانہ کعبہ کی طرف۔ جس طرح نبی پاک پر شرعی وہی، شریعت والی وہی اور وہ نازل ہوتی رہی، ایسے ہی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب پر نئے نئے احکام نازل ہوتے رہے، نئی نئی شریعت نازل ہوتی رہی، تو پھر مرزا صاحب نے تبدیل کر لی اپنی باتیں۔ بھائی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مرزا صاحب نے یہ ساری نئی شریعت نیا دین پر پیش کیا ہے، خام خواہ جھگڑا کر رہے ہیں آپ۔ اگر یہ وہی شریعت عامر صاحب تھی، یہ مجھے ختم کر لینے دیں، حوصلہ کریں، ختم کرنے دیں مجھے۔ اگر یہ وہی شریعت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے پیش کی تھی نسل انسانی کو، تو پھر مرزا صاحب کون سی وہی کے انتظار میں تھے کہ وہی مجھے بتائے گی تو میں یہ دعویٰ کروں گا وہی مجھے؟ اس کا مطلب مرزا صاحب پر شرعی احکام نازل ہو رہے ہیں، یہ شریعت والی نبوت ہے۔ آپ کی بات پوری ہو گئی۔ ماشاءاللہ، یہ شرعی نبوت ہے۔ کہاں سے بھاگو، کہاں کھڑے ہوگے؟ ایک چیز نئی شریعت کی بتا دے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نئی شریعت نازل ہوئی ہے، وہ بتا دیں جی، میں اس کو جو قرآن کے خلاف ہے کاٹ دیتا ہوں۔ وہ مرزا صاحب نے نہیں کی، نہ میں مانتا ہوں، بتائیں جی، درجنوں چیزیں ہیں۔ بتائیں۔ مسلمانوں کی شریعت میں یہ لاش نام خدا کا نکال کے دکھا دے پوری شریعت میں سے، اور اسی کتاب سے میں نکال کے دکھا دوں کہ مالک خود کہہ رہا ہے کہ مجھے جس اچھے نام سے پکارو وہ میرا نام ہے۔ وہ اچھے نام کیوں سے، نہیں اچھے نام سے۔ بھول گئے؟ ہاں، یہ جو ہاں۔ یہ لاش ہے اس کا میننگ بتا دو، ترجمہ کر کے بتا دو۔ لو جی، کسی ڈکشنری سے یہ لاش کا میننگ نکال کے لا دے، میں آپ کو مان یہ دوں گا۔ کسی زبان کا لفظ ہے، ڈکشنری کا لفظ نہیں ہے۔ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جیسے زبانیں بولی جاتی ہیں، سنیں، ہر ملک میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، کسی زبان میں بھی
آپ اللہ کو جو اچھے نام سے پکارو، مالک خود ہاں کہہ رہا ہے ہاں وہ میرا نام ہے، ٹھیک آپ ہے، کو اعتراض بن گیا یہ کس نہیں زبان کا یہ تو لفظ نام ہے؟ دسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں کہا ہے؟ سن لے، اب حوصلہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں فرمایا ہے کہ جو میں نے نام بتا دیے بس مجھے ان ناموں سے پکارا کرو، اس کے علاوہ میرا نام کوئی نہیں؟ وہ نہیں کبھی میں علم کی اور علمی بات بھی کر لیا کرو یار۔ وہ جی میں آپ کی علمی بات ابھی چیک کر لیتا ہوں نا، بتائیں یہ لاش کس زبان کا لفظ ہے، کس زبان میں خدا کا یہ نام ہے؟ دیکھیں ان جی کی طلعت بھائی معافی چاہتا ہوں، میں سے بھی ایک چیز آپ کی کریکشن کر دوں، اللہ نے واقع میں ایسے کہا ہے، جو اللہ کے اپنے نام ہے اس کے علاوہ جو بھی نام رکھے گئے ہیں وہ رکھے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ چلیں اچھا آپ بتائیں۔ اللہ کے کون کون سے ناموں کو پکارنا ہے جی جیسے اس کے علاوہ نہیں پکار سکتے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں، نہیں یہ لاش جس بتائیں اچھے کس نام کے زبان کا لیے لفظ ہے، پکارو وہ میرا نام ہے۔ مسلمانوں کی شریعت میں تو نہیں اس ہے نا آیت یہ کا کیا لاش۔ کریں گے محمود بھائی؟ چلیں جی ٹھیک۔ بھائی جان، آپ کو میں نے ایک آیت بتائی ہے کہ جو آپ میں کو نے کیا بتایا ہے؟ میں معلوم نے جو نام فارسی میں ہے۔ آیت بتائی ہے، میں نے بھی آیت کا اردو میننگ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ طلعت بھائی میں اصل میں جانا نہیں چاہتا آپ سے بھیڑوں، کیونکہ آپ کو قرآن کا ایک لفظ نہیں آتا، آپ جانتے نہیں بس، ماشاءاللہ مجھے نہیں اور آتا پھر تو آپ میں قرآن اور پھر اللہ رہے اللہ کے دین پر قرآن ہوں۔ کی آیات آپ پہ، کو پورا قرآن کی قرآن آیات پہ آپ آتا ہے اس سے لیکن بحث آپ کریں گے۔ اللہ کے دین پر نہیں ہو۔ میرے نزدیک آپ اتنے بچے ہوئے ہو ماشاءاللہ کہ اللہ ماشاءاللہ، کے دین کا چلو پتہ ہی ٹھیک ہے، نہیں میں جا آتا، رہا ہوں یار، آپ تفاق۔ اپنی عقل کو اللہ کا دین بنا لیا کہ میری عقل جو ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ ملک صاحب غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں نہیں کرنا، نہیں غصے ٹھیک کی ہے، انہیں بات کوئی کہو کہ نہیں ہے۔ نہیں آتا مجھے ایک لفظ، لیکن جواب تو آپ نے اپنا خود ہی دینا ہے نا، ہر ایک نے اپنا ہی جواب دینا ہے، تو کس کو کسی کو یہ پریشانی کس کہہ کو ہے؟ دینا، ہاں؟ کسی کو کس یہ کو کہہ دینا پریشانی کس جب کو اس کو لاحق ہے سوال کس کیا چیز کی؟ جائے کہ تمہیں قرآن کا لفظ اپنی یہ اپنی جواب فکر ہوتا کرو، ہے۔ جس جس کی جو فکر ہے، دوسروں کی فکریں چھوڑ دو، اپنی فکریں کرو، میں جو نے اللہ تعالیٰ دیکھا فرماتا ہے، ہے کسی کو میں کسی نے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اپنی ہی ضرورت پڑے گی۔ سرکاری مسلمانوں کی طرح ہے، سرکاری مسلمانوں سے بات کرو، ان سے کچھ بھی سوال کر لو، جواب یہ آتا ہے آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو قرآن کا پتہ نہیں۔ اور میرے سوال جو میں نے کیا اس آپ کا جواب عین اور یہ ہے، غین صحیح تلفظ سے پیش نہیں کرتے، اس لیے آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ ہاں نہیں طلعت صاحب یہ آپ مسئلہ کو نہیں ہے کہ قرآن کی آپ کو، گرامر کا نہیں پتہ ہے، آپ کو قرآن پڑھنا، یہ جواب ہوتے ہیں۔ طلعت صاحب مجھے اس بات کا افسوس ہاں، نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کو روحانی خزائن بھی نہیں نہ آتی۔ میں کہتا ہوں میں نے الحمدللہ رب العالمین رب کعبہ کی قسم قرآن پڑھ کر مرزا صاحب کو مانا ہے، میں نے مرزا صاحب کی کتابوں سے مرزا صاحب کو نہیں مانا ہے۔ اور جو میرا قرآن مجھے اللہ تعالیٰ عقل اور شعور فہم دیا ہے، سیم جب مرزا صاحب کو مان کے میں نے ان کے یہاں پر دعوے سنے ہیں، بالکل ہو بہو ایک شوشہ فرق نہیں ہے جو قرآن سے میں نے عقیدہ بنایا۔ پھر مجھے قرآن کے علم ہی ہے اور آپ لوگوں کو میں قرآن کے عرض علم کر ہے۔ رہا ہوں کہ قرآن کی تو نفی پہلے ہو گئی نا، جب آپ نے کہہ دیا کہ سارے مجھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن نہیں آتا، میں نے قرآن کی آیت کبھی نہیں کوٹ کی، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کس یہ نے تو کہا ہو مجھے گیا۔ قرآن نہیں پڑھا تھا؟ رب کعبہ کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن کے شوشی کی قسم، میں مرزا صاحب کو قرآن پڑھ کر مرزا صاحب کے جو عقائد ہیں وہ میں نے ان سے کتابیں تو میں نے پڑھی نہیں ہے، احمدیوں کے منہ سے بات کرنے سے پہلے قرآن کے مطابق میرا یہ عقیدہ کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے اور اس وقت میں مان لیا تھا۔ لیکن یہ بھائی جان اپنی عقل اور آپ کی بھئی عقل آپ شعور کا میری آپ عقل کے شعور گھر میں میرے کوئی لیے ایسا قرآن مجھے ہوگا اللہ تعالیٰ جہاں کا سے، اتنا احسان ہے، اتنے کرم ہے کہ میں ان کے ہی صرف اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کروں تو میں زندگی بھر نہیں کر سکتا۔ ملک صاحب آپ کے گھر میں کوئی ایسا قرآن ہوگا یا کوئی ایسا معنی ہوگا جہاں سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ سچا ہے؟ بہرحال مجھے یہ مسلمانوں کے پتہ گھر میں ہے عامر صاحب، اب سن لیں، مجھے یہ پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی فرقہ مسلمانوں کا جماعت احمدیہ کے علاوہ نہیں ہے جو کہے کہ رسول نبی آ سکتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم رب کعبہ کی قسم، یا اللہ مجھے اس آگ میں جلا جس میں تو نے فرعون کو جلانا، اس آگ کا ایندھن بنا کہ قرآن کی تعلیم کے مطابق نبی رسول آ سکتے ہیں۔ اپنے قرآن کی ساتھ تعلیم ظلم نہ آپ کریں، کے اپنے عقیدوں ساتھ کے ظلم نہ مطابق، کریں۔ آپ کی تعویلات کے مطابق نہیں آ سکتے۔ اور مزے کی بات، جو نبی کا انکار کر رہے ہیں وہ خود نبی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آسمان سے اڑ کر آئے گا۔ اپنے میں تو ساتھ میں حیران کہہ ہوں۔ رہا ہوں کہ اور بھائی ظلم نہ جان کریں۔ آپ کے عقیدے جو ہیں کسی جگہ سے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا ایک عقیدہ دوسرے عقیدے کو توڑ دیتا ہے، جو آپ کو میں کوئی عرض پرواہ کر ہی رہا ہوں نہیں کہ یا اس کے فکر ہے۔ علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کوئی کو نہیں کہیں کہ آپ کے عقیدے غلط ہیں۔
ورنہ مرزا صاحب کی باتیں جس طرح وہ کہہ رہے تھے ساتھی کے بلیک اینڈ وائٹ باتیں لکھی اردو میں لکھی ہوئی بات ہے. دنیا میں آخرت والے دن ہر قوم کو مار پڑ رہی ہوگی کہ اس نے نبی کا انکار کیا ہے. تو قرآن کی تعلیم بھی یہ بتا رہی پہلی قوم احمدی آ گئی ہے جو نبی کو ماننے کی وجہ سے مار کھا رہی ہوگی. واہ مسلمانوں مسلمان کے پیروکار اور مسلمان کا ماننے والا کون ہے؟ کون ہے ماننے والا؟ دکھاؤ دنیا میں. مسلمان کے پیروکاروں کو بھی ایک مدین مجھے نبوت کے ماننے پر دکھاؤ، قتل کیا گیا تھا. مجھے یہ کون سی دکھاؤ مسلمان کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حیات تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیروکاروں کو بھی وہ کہاں ہے ماننے پیروکار؟ کہاں ہے اس کے پیروکار؟ ایک پیروکار دکھا دو. لے آؤ. ایک مدعی نبوت کے ماننے کی وجہ سے قتل ہوئے میں تھے کہہ نا. رہا ہوں ایک بندے کو دکھا دو مجھے. بھائی آپ کا بھی بدلا نہیں رہے گا انشاءاللہ. مرزا صاحب میں آپ کو ایک اور آج بتا دوں، یہ صاحب آپ تھوڑے اتنا سے دجل ہائپر ہو کرتے ہیں. گئے. ایک چھوٹی سی بات ایک کر کے پھر آپ بات کرنا. اتنا دجل کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے ایک بات اگر شریعت کے باہر کی ہے اور میں ماننے والا ہوں تو میں واقعی آگ میں جانے والا ہوں، جنمی ہوں. مرزا صاحب نے قرآن سے فرمایا ہے، ان کا دعویٰ ہی ہے طلعت صاحب کہ میرا میں قرآن سے ایک شوشہ نہ نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں، اور میرا پورا ایمان وہ بھائی دعویٰ جو یہ اللہ کی ہے، کتاب ہے اس کے اوپر دعویٰ ہے. یہ ہے اور عمل یہ ہے کہ طلعت صاحب مسلمانوں کی ساری میرا شریعت کا بیڑا گرک کر کے نئی شریعت کاٹ لی ہے. نئی شریعت دعویٰ یہ کیا تھوڑی سی ہے لوگوں تھوڑی کو سی اجازت بیوقوف دیں بنائے. ہمیں. نئی جو شریعت نئی نہیں. شریعت ہے میں اس پر کانٹا مارتا ہوں. کانٹا ہر احمدی اس پر کانٹا مارتا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، دجل عامر بھائی کرتے ہیں. اجازت دیں، ایک سیٹ کی اجازت دے دیں عامر بھائی. طلعت صاحب ایک وقت میں آپ جب موجود ہیں اور ایک ہی وقت میں اگر دو بندے دعوی نبوت کریں اور دونوں کے جو ہے وہ پیروکار بھی موجود ہوں، دونوں اپنی اپنی کاوش میں مطلب کام کر رہے ہوں، آپ کیسے پرکھیں گے کہ ان میں سے سچا کون سا؟ دلیل، عقلی دلیل، دونوں کا پیغام دیکھوں گا کہ ان دونوں کے پاس کیا، اس کے پاس کیا پیغام ہے، اس کے پاس کیا پیغام. زبردست طلعت صاحب. اچھا طلعت صاحب، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ایک محمد احمد نامی شخص سوڈان میں عین اسی وقت جس وقت مرزا صاحب نے دعوی نبوت کیا تھا اس شخص نے بھی دعوی نبوت کیا تھا، اور اس کے بعد بات مکمل کر لیں پھر آپ بات کیجئے گا. اس کے بعد جو مرزا صاحب نے احادیثیں تھی مہدی کے آنے کی پیشن گوئی والی، مرزا صاحب نے ان کو تعویل کر کے روحانیت پہ اتارا ہے، تمثیلی کر کے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. جبکہ محمد احمد صاحب جو تھے ان نے ان احادیث کو ایکشن کر کے، جس طرح مہدی آئے گا جنگ کرے گا، اور اس نے جنگ کی کافروں کے خلاف، انگریز حکومت کے خلاف، اور جنگ جیتا بھی. یا مہدی آئے گا دمشق میں مسجد کے منارے پر، تو وہ دمشق میں مسجد کے منارے پر احرام باندھ کے چلا بھی گیا تھا، دو چادروں میں ملبوس. اور اس کے بعد آج اس کے پیروکار بھی موجود ہیں انگلینڈ میں. آپ کو بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی مسجدیں احمدیوں کی نہیں ہوں گی جتنی مساجد جو ہیں وہ محمد احمد کے فرقے والوں کی ہیں. مہدوی فرقہ ان کو مہدوی کہتے ہیں. تو آپ اب ان دونوں میں سے کیسے پرکھیں گے کہ اصل نبی کون سا تھا، اصل دعویٰ کس کا تھا؟ ویری گڈ، ویری گڈ. سب سے پہلے میں آپ سے چھوٹا سا سوال کروں گا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نبی رسول مانتے ہیں جو مدینے اور مکہ میں آئے؟ ایسا میرا تو لین دین نہیں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کہ کا آپ لین دین نے میں بناؤں گا نا، فکر نہ کریں. جب آپ کا ان سے لین دین نہیں ہے تو مجھ سے کیا لین دین ہے؟ طلعت صاحب میں آپ کا موقف جاننا چاہ رہا ہوں نا. میں آپ کا نے کہا موقف بھی جاننا چاہتا ہوں. گھبرائے نہیں، گھبرانا نہیں ہے. آپ کے وزیر میرا اعظم تو آپ کو صاحب بخوبی پتہ ہے طلعت صاحب گھبرانا کہ نہیں. مجھے نہیں لوگوں کے سامنے بتائیں، اقرار کریں کہ میں نہیں آپ محمد مانتا، صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مانتے ہیں. میں کسی انسان کو نبی رسول نہیں مانتا. قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں؟ میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں جی. اللہ نے انسان سے لکھوائی ہے، کسی انسان نے خود نہیں لکھی. اللہ نے انسان سے لکھوائی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رسول آئیں گے. سورۃ الاعراف پڑھ کے سنا دیں، ترجمہ تفسیر کر دیں مجھے. ٹھیک ہے طلعت صاحب، اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول 35 آئیں گے. نمبر آیت پڑھ کے پلیز. 35 قرآن کی آپ کا ایمان ہے نا، وہ جی سنا جی دیں پڑھ کے. میں پڑھ دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ رسول آئیں گے اور انسانی شکل میں آئیں گے، میں مان رہا ہوں آپ کی بات، مسئلہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان آپ دو آج سے بندوں مانے میں پھر اقرار کریں کہ انسان صاحب نبی رسول ہوتے ہیں.
میرا سوال ہی یہ نہیں ہے، میں یہ میں کہہ رہا نے ہوں جو کہ آپ آپ مان رہے ہیں نا دو، ایسا نہیں نا کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں الف کو الف کہتا ہوں، سوٹا ڈنڈا نہیں کہتا ہوں. مجھے بتائیں، ابھی آپ نے اقرار کیا کہ میں مانتا ہوں، جب مان لیا تو اس کا مطلب ہے انسان نبی رسول ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے جناب؟ طلحہ صاحب فار دی سیک آف آرگومنٹ میں آپ کی بات مان رہا ہوں. مانو میں تو آپ سے آپ کہیں، میں آپ آپ سے مان لے یہ کے مطلب سوال کیا کر ہوتا رہا ہے ہوں پتہ ہے؟ کہ ان نہیں، مان لے منہ سے، یہ کہہ دینا پریکٹیکل میں ہوتا ہے کہ میں، آپ میری بات مان گئے ہو کہ انسان نبی رسول ہوتے ہیں، اعلان کرے تو. طلعت صاحب فار دی سیک آف آرگومنٹ میں آپ کی یہ بات تسلیم کر رہا ہوں. میں میں اس بات پہ صرف اس طرح بحث نہیں، کر میں نہیں رہا. تسلیم کر رہا ہوں. تسلیم کرو گے تو مطلب وہ لوگے نا، اگر میں اس تسلیم پہ کرو بحث گے کر ہی نہیں رہا طلعت صاحب، میری تو نا. اس پہ بحث اسی ہی پر نہیں ہے آپ کے بحث ساتھ. ہونی ہے نا جناب. میں کہہ رہا آپ ہوں نے کہ میری بات پھر میں آپ ایک وقت میں ایک انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ اس کو نبی مان رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت میں ایک اور انسان نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. آپ ان دونوں میں فرق کیسے کر پا رہے ہیں کہ کس کا سچا ہے کس کا جھوٹا ہے، جبکہ آپ نے دوسرے انسان کو تو پڑھا ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ عقلی دلیل جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا، ان کا پیغام کیا. ان کا پیغام جو انہوں نے بتایا مجھے عین قرآن سے میں نے تصدیق کی ہے، وہی پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ٹھیک قرآن ہے میں. طلعت صاحب، آپ نے دوسرے کا پیغام پڑھا ہی نہیں، مجھے اس ضرورت کو ہی آپ نہیں پیش آئی نا. اس مجھے کو آپ نے ضرورت پرکھا ہی ہی، نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، جی مجھے ضرورت ہی نہیں پیش آئی. جب ایک ہی مجھے صحیح مل گیا ہے عین قرآن کے مطابق، تو میرا دماغ خراب ہے دوسرے تیسرے کے پاس میں جاؤں. بس زبردست، عمدہ جواب ہے آپ کا. اس کا مطلب ہے کہ جتنے مہدوی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ کدھر دوسرے تیسرے کے پاس جائیں. ان وہ کو ان سے محمد جا کے احمد جو پوچھے، ہے، وہ ان سے جا کے پوچھے، ان کے بارے میں کچھ نہیں یہ کہہ آپ کی سکتا. دلیل کے مطابق تو یہی نہیں، بنتا میری ہے. دلیل میرے لیے، میری دلیل کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہاں تو اسی طرح طلعت صاحب جو آپ کی دلیل ہے، جو اہل سنت والجماعت کے ہیں ان کے لیے وہ مکمل ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ آگے کوئی نبی لائیں. یار مجھے کیا نہیں پڑی وہ جانے، ان بالکل کا نا. کام جانے. مجھے اپنا پتہ ہے، مجھ سے کسی کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. میرے اپنے بارے میں وہ آپ کو بتا دیا، اس کو کیا ہو گیا، وہ کیا کرتا ہے، میرا تو لینا دینا نہیں ہے. تو یہی تو بات ہے طلعت صاحب، پھر ہمیں ان بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں ہم. بس ٹھیک ہے، جو جدھر ہے موج کرے. میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا زبردستی کہ ادھر آ جاؤ ادھر جاؤ، جس کی جو مرضی ہے کرے. میں نے تو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں بس. بالکل ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو آپ بلیو کرتے ہیں آپ وہ بتا رہے ہیں، لیکن بالکل جو اسی دوسرے بلیو طرح کرتے ہیں وہ ان کے لیے مور دین انف کرے. ہے. میں تو کسی کو میں نے منع کیا ہے؟ میں تو نہیں منع کرتا. جو مرضی ہے، کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، کسی جیسا. آپ اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں کہ انسان ہے، تو میں نے آج تک آپ سے کوئی بات کی ہے؟ کوئی کبھی بات ہو تو دلیل کوئی عقلی آپ دے دے، میں کروں، اور بات ہے کہ میں نے آپ کو کبھی کہا نہیں نہیں منو آپ کی مرضی ہے جو نہیں مرضی بالکل بھی نہیں طلعت صاحب، میں تو کبھی آپ سے بحث کی نہیں. میں صرف آپ کو پوائنٹس دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان پہ کبھی اگر ٹائم ملے سوچئے گا کہ میں ان یہ ٹائموں جو سے، ابھی میں نے آپ ان چیزوں سے آزاد ہیں. میں ان چیزوں میں سے ہو کر، میں نے آپ کو بتایا میری جو اللہ تعالیٰ نے عقل، میں نے مرزا صاحب کو مرزا صاحب کی وجہ سے نہیں مانا. رب کعبہ کی قسم، شاید ایک آدھ کتاب کے ایک صفحہ 2 صفحے پڑھے ہوں. میں نے تو قرآن پڑھ کر مرزا صاحب کے دعوے کو مانا ہے. قرآن اس دعوے کا اعلان کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ ایسے نبی رسول آئیں گے. طلعت مجھے تو صاحب اگر قرآن آپ کہہ لوں، یہ میں بات کرتے قرآن کو ہیں بتا رہا ہوں. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس دعوے کی وجہ سے مرزا صاحب کو مانا ہے کہ نبی رسول آئیں گے، تو میں آپ کو مرزا صاحب سے قبل کتنے بندے دکھا سکتا ہوں جو اس سمجھ پہ تھے کہ نبی رسول آئیں گے. پھر میں نے آپ کو مرزا صاحب کے دور ہی کی بات کی کہ برِ صغیر میں مرزا صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے اور اس کاوش میں مبتلا تھے، اور سوڈان میں محمد احمد نامی ایک شخص وہ اس دعوے کے دعویٰ دار تھے اس چیز کے. تو وہ سارے یہ کر رہے تھے. یہ کوئی میری نظر میں ایسا ایسی دلیل نہیں ہے، بلکہ میری نظر میں تو یہ کنفیوژن ہے. اس پہ آپ دیکھیے گا محمد آپ کی احمد کے. نظر میں، آپ کی نظر میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی رسول نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں جناب، آپ کی نظر ہے، آپ جیسی نظر، آپ کی اپنی آنکھیں ہیں، عقل ہے، جیسے مرضی مانو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں طلعت صاحب، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو ایک بار دیکھ لیجئے گا. میں دیکھ لیا جی. آپ غور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سب اللہ کے نبی رسول تھے. تھوڑا آپ غور کر لیں.
جی جی میرے پاس طلعت صاحب کوئی پروف نہیں ہے ان کو دیکھنے کا، ان کے نہ لکھنے دیکھیں کا۔ نہ دیکھیں میرے پاس میرے آیات پاس ہیں، بس میں ان سے پیغام لے سکتا ہوں، ہاں اتنی پاور نہیں میرے پاس۔ ٹھیک ہے۔ باقی محمود بھائی کی بات کا غصہ نہ کیجیے گا، شاید فرسٹریٹ ہو گئے تھے وہ بحث سن کے، نہیں نہیں مجھے تو کوئی نہیں ایسی کوئی نہ ایسی اتنا ایشو نہیں ہے۔ میرے شاید پاس مجھے لگتا ہے وہ جو آپ آیت کا ترجمہ یا مفہوم بیان کر رہے تھے، شاید وہ اس طرح ہے نہیں دراصل، تو اس کی وجہ سے شاید وہ غصے میں آئے۔ وہ اسی طرح جو لینا ہے جس طرح آپ نے مجھے بتانا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں طلعت صاحب، بات وہ نہیں ہے، بات نہیں یہ آپ ہے ٹھیک کہ کہہ رہے ہو صاحب، آپ یہ کئی اعلان سارے کرو اس طرح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہی ہے کہ جو آپ بتائیں گے وہ ٹھیک ہے، میرا نہیں غلط ہے۔ طلعت صاحب، میں نے بیچ میں شاید کا لفظ استعمال کیا کہ شاید آپ جو مفہوم بیان کر رہے تھے وہ اس طرح نہ ہو، جس آپ کی وجہ شاید سے وہ کہہ رہے غصہ ہیں، کر رہے میں کہہ رہا ہوں یقیناً جس طرح آپ سمجھ رہے ہو یقیناً وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے طلعت صاحب، ایسی بات ہے، یہ آپ جی کا موقف ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ آپس میں بات کریں، میں 1 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں پلیز۔ ٹھیک ہے ملک صاحب۔ ناصر صاحب مجھے ایک بات بتائیں سنائیں، بتائیں، کہ یہ جو طریقہ پوچھیں۔ کار ایک غلطی کا ازالہ میں مرزا صاحب نے استعمال کیا ہے، ہاں، اس طرح تو کوئی بھی ناصر صاحب نبی بن سکتا ہے، کوئی بھی نبی کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ قرآن کی ایک آیت اٹھائی اور اس میں اس کو کوٹ کر کے۔ ایک سیکنڈ طارق صاحب، تونو سلام تگڑا آ گیا ہے۔ ناصر صاحب آپ پیچھے چلے گئے ہیں شاید۔ ناصر صاحب، او ناصر صاحب، کال آ گئی، لگتا ہے کال آ گئی ناصر صاحب نو۔